بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جرمنی کی ہسٹری، یعنی جرمنی کی تاریخ کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جرمنی جو کہ ایک ترقی یافتہ کنٹری ہے، سب سے پہلے آج ہم اس کی ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جرمنوں کی تاریخ بدلتی ہوئی شناختوں، سلطنتوں اور تنازعات میں سے ایک ہے جس نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کو تشکیل دیا۔ آئیے ہم جرمنی کی تاریخ کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جرمن قبائل اور روم کا زوال جو کہ 5ویں عیسوی سے پہلے تھا۔ جرمن قبائل کا پہلا ریکارڈ شدہ تذکرہ رومی مورخین نے جیسے ٹیکٹوس پہلی صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ یہ قبائل موجودہ جرمنی، ڈنمارک اور اسکانڈینیویا میں رہتے تھے۔ وہ نیم خانہ بدوش قبائلی بادشاہوں اور جنگجوؤں کے ساتھ جنگجو معاشرے تھے جو ایک دوسرے اور ہمسایہ تہذیبوں سے مسلسل لڑتے رہتے تھے۔ جرمنی کی سب سے مشہور فتح ٹیوٹوبرگ جنگل کی لڑائی جو کہ 9ویں صدی میں ہوئی تھی، جہاں رومن جنرل وارس اور اس کے لشکروں کو ایک جرمن رہنما آرمینس نے فنا کر دیا تھا۔ صدیوں کے دوران گوتھس، وینڈلز اور فرینک جیسے قبائل جنوب کی طرف چلے گئے، جس نے مغربی رومن سلطنت 476 عیسوی کے زوال میں حصہ لیا۔ رومی سلطنت جو کہ 476 عیسوی میں بنی تھی، فرینکس کالواس جو کہ 481 سے 511 عیسوی کے تحت سب سے طاقتور جرمن سلطنت بن گئی اور بالآخر کیرولنگین سلطنت میں تبدیل ہوئی۔ مقدس رومی سلطنت جو کہ 800 سے 1806 صدی یعنی کہ 1000 سال تک برقرار رہی۔ شارمیلین اینڈ دی برتھ آف دی امپائر جو کہ 800 سے 1000 یعنی 200 سال تک قائم رہی۔ شارمیلین جو کہ 768 سے 814 تک حکمران رہا۔ فرانکس کے بادشاہ نے اپنے دائرے کو وسعت دی، سیکسنز، لومبارڈ اور بووین کو فتح کیا۔ کرسمس کے دن 800 AD پر پوپ لیو III نے اسے رومیوں کے شہنشاہ کا تاج پہنایا، جس نے ہولی رومن امپائر کی بنیاد رکھی۔ شارمیلین کی موت کے بعد اس کی سلطنت تقسیم ہو گئی اور مشرقی حصہ جرمنی کی بادشاہی میں تبدیل ہو گیا، جو بعد کی مقدس رومی سلطنت کا مرکز تھا۔ قرون وسطیٰ کا جرمنی اور ہونوفانس جو کہ 1000 سے 1300 سال تک رہا، ہیئر جرمنی بولنے والی ریاستوں کا ایک ڈھیلا مجموعہ تھا جس پر ایک منتخب شہنشاہ کی حکومت تھی۔ فریڈرک بارباروس جو کہ 1152 سے 1190 تک نے طاقت کو مرکزی بنانے کی کوشش کی، لیکن پوپ اور باغی شہزادوں کے خلاف جدوجہد کی۔ سلطنت اٹلی، بوہیما اور برگنڈی تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اندرونی تقسیم نے ایک مضبوط مرکزی ریاست بننے سے روک دیا۔ گولڈن بل اینڈ دی ڈکلائن آف دی HRE جو کہ 1300 عیسوی سے 1648 عیسوی تک جاری رہا۔ سن 1356 کے گولڈن بل نے ایک ایسا نظام قائم کیا جہاں 7 شہزادوں نے شہنشاہ کا انتخاب کیا، جس سے سلطنت مزید بکھر گئی۔ پروٹسٹنٹ ریفارمیشن 1517 مارٹن لوتھر کی قیادت میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ریاستوں کے درمیان گہری مذہبی تقسیم کا سبب بنی۔ 30 سالہ جنگ جو کہ 1618 سے 1648 تک لڑی گئی نے جرمنی کو تباہ کر دیا، لاکھوں افراد کو ہلاک کیا گیا اور HRE کو کمزور کر دیا گیا۔ دی پیس آف ویسٹ فیلیا جو کہ 1648 نے شہنشاہ کی طاقت کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا، جس نے HRE کو ایک کام کرنے والی سلطنت کی بجائے ایک علامتی وجود بنا دیا۔ پروشیا کا عروج جو کہ 1701 سے 1871 تک جاری رہا۔ پرشیا کی بادشاہی جو کہ 1701 سے 1806 تک جاری رہی۔ ہونزولن خاندان نے پرشیا پر حکومت کی جو ایک عسکری مؤثر ریاست تھی۔ فریڈرک دی گریٹ جو کہ 1786 سے 1740 نے پرشیا کے علاقے کو وسعت دی اور اس کے فوج کو جدید بنایا، جس نے اسے آسٹریا کا حریف بنایا گیا۔ نیپولین جنگوں جو کہ 1803 سے 1815 نے ابتدائی طور پر پرشیا کو شکست دی، لیکن بعد میں اس اتحاد میں شامل ہو گئے، جس نے واٹرلو 1815 میں نیپولین کو شکست دی۔ جرمن کنفیڈریشن جو کہ 1815 سے 1866 تک جاری رہا۔ نیپولین کے زوال کے بعد جرمنی کو آسٹریا کے تسلط کے تحت 39 ریاستوں میں دوبارہ منظم کیا گیا۔ پرشیا اور آسٹریا نے اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں آسٹرو پرشین جنگ 1866 میں ہوئی، جسے پرشیا نے جیت لیا۔ مؤثر طریقے سے آسٹریا کو جرمن معاملات سے الگ کر دیا۔ بسمارک اور جرمن اتحاد جو کہ 1866 سے 1871 تک جاری رہا۔ پرشین چانسلر اوٹو وون بسمارک نے جرمنی کو متحد کرنے کے لیے سفارتکاری جنگ کا استعمال کیا۔ فرینکو پرشین جنگ جو کہ 1870 سے 1871 تک لڑی گئی۔ فرانس پرشیا کی فتح جرمن سلطنت 1871 کی تخلیق کا باعث بنی، جس میں
ولیم اول نے ورسائی میں شہنشاہ کا تاج پہنایا۔ جرمن سلطنت جو کہ 1871 سے 1918 تک چلتی رہی، جرمنی تیزی سے صنعتی ہوا، یورپ کی مضبوط ترین معیشت اور فوجی طاقت بن گیا۔ بسمارک نے فرانس کے بدلہ لینے سے روکنے کے لیے تاج بنایا، لیکن اسے 1890 میں کیسر ولیم II نے برخاست کر دیا، جس سے زیادہ جارحانہ خارجہ پالیسی اپنائی۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی نے جرمنی نے آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل کر لڑا، لیکن برطانیہ، فرانس اور امریکہ سے ہار گیا۔ 1918 کیسر ولیم دوم نے استعفیٰ دے دیا اور جرمنی میں جمہوریہ ویمار بن گیا۔ جمہوریہ ویمار اور نازی جرمنی جو کہ 1919 سے 1942 تک طے ورسائی کے معاہدے 1919 نے سخت سزائیں عائد کی، بشمول علاقائی نقصانات، فوجی پابندیاں اور معاوضہ۔ معاشی مشکلات نے جرمنی اور سیاسی عدم استحکام نے ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی 1933 کے عروج کا باعث بنا۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، ہٹلر کی توسیع پسندی جنگ کا باعث بنی۔ جرمنی نے یورپ کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن بالآخر اسے شکست ہوئی۔ 1945 میں برلن گر گیا، ہٹلر نے خودکشی کر لی اور جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد منقسم جرمنی جو کہ 1945 سے 1990 تک۔ جنگ کے بعد جرمنی مغربی جرمنی جمہوری امریکہ سے منسلک اور مشرقی جرمنی کمیونسٹ سوویت سے منسلک میں تقسیم ہو گیا۔ دیوار برلن جو کہ 1961 سے 1989 سرد جنگ کی تقسیم کی علامت بن گئی۔ 1989 میں دیوار گر گئی اور 1990 میں جرمن چانسلر ہیلمٹ کوہل کے تحت دوبارہ متحد ہو گیا۔ جدید جرمنی جو کہ تاحال 1990 سے لے کے اب تک جو جرمنی ہے، اس کے متعلق ہم اس کی ہسٹری میں نظر ڈالتے ہیں۔ جرمنی یورپ میں ایک اہم معیشت بن گیا اور اہم یورپی یونین میں سے ایک اہم کھلاڑی بن گیا۔ اسے یورو بحران، پناہ گزینوں کے بحران 2015 اور سیاسی تبدیلیوں جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ بااثر ممالک میں سے ایک ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جرمنی کی تاریخ ٹوٹ پھوٹ، یکجائی اور دوبارہ ایجاد کی ہے۔ جرمن قبائل سے لے کر ہولی رومن امپائر، پرشیا اور دوسری جو دو قومیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے جرمنی کی حکمرانی رہی۔ جرمنی کی تاریخ ٹوٹ پھوٹ، یکجائی اور دوبارہ ایجاد کی ہے۔ جرمن قبائل سے لے کر ہولی رومن امپائر، پرشیا، جدید جرمنی تک اس کے ماضی نے یورپی اور عالمی تاریخ کو تشکیل دیا ہے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔